خدا یسوع مسیح کے بزرگ جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا عنوان ہے جی، خدا نے شیطان کو باغ عدن میں کیوں آنے دیا؟ Why did God allowed Satan to come into Garden of Eden؟ یہ جی آج ہمارا ٹاپک ہے۔ اس سے پیشتر میں ابلیس کے اوپر بہت ساری دو طرح کی میرا خیال ہے ویڈیوز میں بنا چکا ہوں، میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ باغ عدن میں شیطان کا جو کام تھا وہ کیا تھا، باغ عدن میں شیطان کا رول کیا تھا، باغ عدن میں شیطان کو کیا کہا گیا ہے۔ بائبل مقدس جب پہلی بار یہ ٹرم استعمال کرتی ہے سانپ، تو کیا وہ شیطان کو کہا گیا ہے؟ چونکہ ہم کرسچنز نے اس کو شیطان ہی سمجھا، اور بہت سارے لوگوں نے، آج بہت سارے مفکر دین نے جو ہے وہ اس کو شیطان ہی کہا گیا ہے، تو اس لیے ہم بھی یہی ٹرم استعمال کریں گے اور غور کریں گے کہ خدا نے شیطان کو باغ عدن میں کیوں آنے دیا۔ جب خدا اچھا ہے، خدا بھلا ہے، خدا نیک ہے، خدا کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، خدا نے سب کچھ پیدا کیا تو اچھا پیدا کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں پیدائش کی کتاب پہلا باب، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب خدا تخلیق کا کام کر رہا تھا تو خدا نے کہا تمام ہوا اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے۔ خدا نے کہا اچھا ہے، ہر چیز کو خدا نے بنانے کے بعد کہا اچھا ہے۔ خدا نے زمین بنائی، کہا اچھا ہے۔ خدا نے آسمان بنایا، اچھا ہے۔ خدا نے چرند پرند بنائے، خدا نے کہا اچھا ہے۔ خدا نے انسان کو بنایا، تب بھی کہا اچھا ہے۔ تو جب سب کچھ اچھا ہے، جب سب کچھ ٹھیک ہے، جب سب کچھ صحیح ہے، تو یہ غلطی کہاں سے آ گئی؟ آج ہم اس پہ غور کریں گے۔ خدا نے جب سب کچھ ٹھیک ٹھاک بنایا، باغ عدن بھی اتنا خوبصورت بنایا جس کو آج ہم جنت کی تصویر کہتے ہیں، تو پھر یہ باغ عدن میں اس سانپ کو، یا جی میں یوں کہوں شیطان کو آنے کیوں دیا؟ تو آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اس پہ غور کریں گے۔ میرے ساتھ بنے رہیے گا۔ جو لوگ، جو حضرات اس ٹاپک کو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں بھی آپ کی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی اس ٹاپک کو سیکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے سیکھا ہے وہ آپ تک ڈیلیور کروں۔ تو آئیے ہم اپنے ٹاپک پہ چلتے ہیں جی۔ کیا خدا نے باغ عدن میں سانپ کو خدا نے دیا، یا یہ کوئی پلاننگ تھی، یا غلطی سے یہ آیا؟ مطلب ہوا کیا؟ آئیے تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیکھتے ہیں کلام مقدس میں۔ کیا باغ عدن میں شیطان کا ہونا ایک حادثہ تھا، یا یہ خدا کی طرف سے ایک شعوری قدم تھا تاکہ انسان کو آزاد مرضی اور اخلاقی شعور کا تجربہ دیا جا سکے؟ اگر خدا سب کچھ جانتا تھا تو اس نے شیطان کو باغ عدن میں آنے کیوں دیا تھا؟ جبکہ خدا کو تو پتا تھا کہ جب میں انسان کو پیدا کروں گا، باغ عدن میں رکھوں گا، انسان اور آدم اور حوا جو ہے وہ رہیں گے، اور خدا تو چونکہ پہلے سے ہی سب کچھ جانتا ہے، خدا ماضی حال مستقبل سے باہر ہے، ہم انسان اس کی قید میں ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ ماضی حال مستقبل کو جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ ماضی میں کیا ہوا تھا، حال میں کیا ہو رہا ہے، اور مستقبل میں کیا ہوگا۔ خدا جانتا تھا۔ تو جب خدا کو مستقبل کا پتا تھا تو پھر خدا نے یہ ہونے کیوں دیا؟ کیا یہ آزمائش تھی، یا پھر کوئی عظیم ترین خدا کا منصوبہ تھا؟ تو یہ تمام سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ہم انہی سوالات کا کچھ بہتر حل ڈھونڈیں گے۔ نمبر 1 جی، پہلا نقطہ، میں آپ کو چار باتیں بتاؤں گا جو بہت ضروری ہیں اس ٹاپک کو سیکھنے کے لیے۔ ویسے تو یہ ٹاپک اتنا لمبا ہے کہ اس پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے 4 نکات رکھوں گا۔ پہلا نقطہ یہ جی، شیطان ایک باغی نہیں بلکہ خدا کا ملازم ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی شروع میں کہا کہ میں ابلیس پر اسی چینل ہوپ ڈیفینڈڈ پر 2 ویڈیوز بنا چکا ہوں، جس کے اندر میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کیا سانپ شیطان تھا، کیا وہ ابلیس تھا، اوریجنلی ہیبرو میں یہودی لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ضرور اس کو بھی جا کے دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس مضمون پر اور گہرا مطالعہ ہو سکے۔ شیطان ایک باغی نہیں تھا جی، سب سے پہلا پوائنٹ، شیطان ایک باغی نہیں تھا جس طرح سے ہم مسیحی حضرات سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہ ایک باغی تھا، ایک گرا ہوا فرشتہ تھا، اور اس کے پر تھے، اس کے پروں میں سے ساز نکلتا تھا، اس کو یسایہ اور حزقیل میں جا کے جوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ اس کا کوئی سرے سے لینا دینا نہیں ہے، میں بتا چکا ہوں اپنی پرانی ویڈیوز میں۔ یہ باغی فرشتہ نہیں تھا بلکہ خدا کا ملازم تھا، سب سے پہلا نقطہ۔ یہودی روایات کے مطابق شیطان کوئی بغاوت کرنے والا فرشتہ نہیں ہے، بلکہ وہ دراصل خدا کا وکیل استغاثہ ہے، جو انسانوں
کی آزمائش کرتا ہے جی. خدا نے اس کو رکھا ہوا ہے تاکہ دیکھیں جب بھی آپ کبھی کوئی بازار سے سودا لینے جاتے ہیں تو آبویسلی آپ اس کو کہتے ہیں جی، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی مجھے 1 کلو یہ چیز دے دیں. تو وہ 1 کلو کیسے آپ تولتے ہیں، ظاہری بات ہے اس کے لیے پیمانہ رکھا گیا ہے. اب وہ پیمانہ تو غلط نہیں ہے کیونکہ پیمانے سے ہی آپ ناپ کے وہ چیز لیتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی میرے عزیزو، یہ جو ابلیس ہے یہ بیسیکلی یہودیوں کے نزدیک ایک پیمانہ ہے ناپنے کا، شر اور اچھائی، بدی اور نیکی کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہے جو خود خدا نے مقرر کیا ہے. ایوب کی کتاب پڑھ سکتے ہیں. ایوب کی کتاب جب آپ پڑھیں گے آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ یہ جو بات میں نے ابھی آپ سے کہی ہے کہ یہ شیطان کوئی باغی فرشتہ نہیں بلکہ خدا کا ملازم ہے، آپ بہتر طور پر سمجھ جائیں گے. اس پر بھی مجھے بات کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں. ایوب کی آزمائشوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ خدا سے پرمیشن لیتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو شیطان ہے یہ خدا سے پرمیشن لے رہا ہے کہ خدایا مجھے اجازت دے، میں جا کر اس بندہ ایوب کو آزماؤں اور پھر دیکھنا کہ تیرے خلاف کفر بکے گا. اور خدا نے اس کو اجازت دی. خدا نے اس کو کہا کہ تو اس کی جان نہیں لے سکتا، لیکن جو کرنا ہے اس کے ساتھ کر لے، لیکن اس کی جان نہیں لے سکتا. تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں واقعہ. وہ ایک خدا کا ملازم ہے جو خدا سے پرمیشن لے کر یہ کام کرتا ہے. میں دوسرا نقطہ، باغ عدن ایک منزل نہیں بلکہ ایک تجربہ گاہ ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے کہ باغ عدن کا مقصد کیا تھا؟ تھوڑی دیر کے لیے کبھی غور کیے؟ اگر ویورز نہیں سوچا تو ضرور سوچئے، اور اگر سوچا ہے تو مجھے بھی کمنٹس میں بتائیے گا کہ باغ عدن کا مقصد کیا تھا. یہ کوئی دائمی جنت نہ تھی جیسے کہ ہم حضرات جو ہے، ہم مسیحی حضرات اس کو تشبیہ دیتے ہیں جنت سے. بے شک ایک تصویر نظر آتی ہے ہمیں، لیکن یہ دائمی جنت یعنی ہمیشہ کی جنت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک میں کہوں گا روحانی تجربہ گاہ تھی، جس کے بارے میں یہودیوں کی کتاب ہے جی مدراش. وہ یہ کہتی ہے کہ خدا نے دنیا کو نامکمل بنایا تاکہ انسان اس کی تکمیل میں خدا کے ساتھ شریک ہو سکے. یہودیوں کے عقیدے کے مطابق خدا نے دنیا کو نامکمل بنایا. یہ جتنی چیزیں جو باغ عدن میں آپ کو جو سمجھ میں آ رہی ہیں یہ نامکمل ہیں ابھی بھی، کیونکہ اصل جو مکمل کرنے کے لیے جس کو آنا تھا وہ تھے خداوند یسوع مسیح، جو جب آئے تو تمام چیزیں مکمل ہو گئیں. تو خدا شروع سے ہی یہودیوں کے وسیلہ سے، کیونکہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں یہ کتاب یہودیوں کی، اس کو لکھنے والے یہودی، اس کو تحریر کرنے والے یہودی، تو پھر ہم کیوں اپنی ذہنیت، اپنی سوچ ہم مسیحی حضرات اس میں ڈال کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یہودی عقیدے، یہودی عقائد میں جا کر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو مدراش کہتی ہے جی خدا نے دنیا کو نامکمل بنایا ہے تاکہ انسان اس کی تکمیل میں شریک ہو. اب باغ عدن سے اخراج بیسیکلی یعنی جب باغ عدن سے انسان کو نکالا گیا تو ہم مسیحی حضرات اس کو سمجھتے ہیں یہ سزا تھی. یہودیوں کے نزدیک، اوریجنل جو بائبل کے لکھنے والے ہیں یہودی، ان کے نزدیک باغ عدن سے انسان کو نکالنا سزا نہیں تھی بلکہ جی تربیت کا اختتام اور نئی زندگی کی شروعات تھی. یعنی جو ان کی تربیت ہونی تھی، ان کو آزاد مرضی دی گئی تھی، اس کا اختتام ہو گیا. انہوں نے اپنی مرضی سے، اپنی آزاد مرضی سے جو ان کو کرنا تھا وہ انہوں نے کیا. اب اس کا اختتام ہوا اور اب ان کو ایک نئی زندگی کی شروعات میں داخل ہونا تھا. یہ تھا جی یہودی عقیدہ. 2 نقطے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. تیسرا نقطہ جی، سانپ ایک اندرونی آواز کی علامت ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سانپ واقعی کوئی الگ سے مخلوق تھا، یا کیا وہ آدم اور حوا کی اندرونی کشمکش کی تصویر تھی؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا. سوال پھر دوہراتا ہوں، کیا سانپ واقعی کوئی الگ مخلوق تھا، یا کیا وہ آدم اور حوا کی اندرونی کشمکش کی کوئی تصویر تھی؟ کچھ یہودی علماء کے نزدیک جی سانپ دراصل نفس امارہ ہے. میں نے اس سے پہلے جو ایک ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ نفس امارہ کیا ہے. یہودی اس کو انگلش میں کہتے ہیں جی ایول انکلینیشن، اور عبرانی میں جو ٹرم استعمال ہوئی ہے وہ جی یتزر ہارا.
نفس امارہ کی علامت سمجھا جاتا ہے. یہ اندر کی آواز ہے جو آزماتی ہے، لیکن اسی وقت آواز کو اگر قابو میں لایا جائے تو یہی آواز ترقی کا باعث بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ نفس امارہ، یسوع مسیح نے کہا ہے کہ انسان کے اندر سے بدی کے خیالات نکلتے ہیں، انسان کے اندر سے جو ہے اس کو تباہ کرنے والے خیالات نکلتے ہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں، اور وہی انسان کو کیا کرتے ہیں جی؟ ناپاک کرتے ہیں. تو یہودی، کیونکہ یسوع مسیح بھی یہودی تھا، آپ دیکھیں یسوع مسیح بھی اسی طرح اس بات کی تشریح کو لے کے جا رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی نفس امارہ ہی لگتی ہے. میں نے آپ سے تیسرا پوائنٹ یہ کہا کہ سانپ کیا کوئی ایک اندرونی آواز تھی یا حقیقت میں تھا؟ تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی اپنے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، کہ یہ انسان کے اندر کی آواز تھی جو آزاد مرضی خدا نے اس کو دی تھی. اس کے اندر سے، چونکہ وہ خدا کی مانند تھا انسان، تو اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے جو بھی اس کی مرضی تھی، جو بھی اس کا پلان تھا خدا کا، وہ اس کے اوپر میں اور بھی ڈیٹیلڈ ویڈیوز بناؤں گا. میں اور بھی چیزیں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہوا نے گناہ کیوں کیا، ہوا وہ کیوں پھل کھانے لگ گئی، اس نے پھر آدم کو دیا، اس کے پیچھے کیا ہسٹری تھی، بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیوں ہوا نے سب سے پہلے اس پھل کو کھایا. اس کے بارے میں بھی ایک میں ویڈیو ضرور بناؤں گا آپ کے لیے. تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ نفس امارہ کی علامت ہے. یہ وہ چیز ہے جی جو آواز آپ کے اندر موجود ہے اور وہ آپ کو آزماتی ہے. مثال کے طور پہ جب آپ چوری کرتے ہیں تو آپ ایک دم سے چوری نہیں کرتے، آپ اس کے لیے پہلے سالوں پلاننگ کرتے ہیں، مہینوں پلاننگ کرتے ہیں، دن لگاتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو اس لیے جب وہ تکمیل کو جب آپ لانے لگتے ہیں، جب اس پلان کو آپ ایگزیکیوٹ کرنے والے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور وہ گناہ ہو جاتا ہے آپ سے. لیکن سب سے پہلے وہ خیال کہاں سے آیا؟ آپ کے اندر سے، کہ مجھے فلاں چیز کو چوری کرنا ہے. لیکن اگر اس کو قابو میں لایا جائے تو پھر وہ آپ کو کیا کرے گی جی؟ ترقی دے گی. ظاہری بات ہے، آپ ایک گندگی سے، ایک برائی سے، ایک گناہ کرنے سے، غلطی کرنے سے بچ جائیں گے. تو یہودی کہتے ہیں جی یہ سانپ دراصل نفس امارہ ہے، اور یہ اندر کی آواز ہے جو آزماتی ہے، اور اگر اس آواز کو طریقے سے وقت پہ قابو کر لیا جائے تو یہ آپ کو ترقی دیتی ہے. اس کے بارے میں جی تالمود یہودیوں کی ایک اور کتاب ہے جو یہ کہتی ہے اگر نفس امارہ نہ ہوتی، اگر نفس امارہ یعنی ایول انکلینیشن نہ ہوتی تو انسان نہ گھر بناتے، نہ شادی کرتے، نہ کاروبار کرتے. اس کے لیے جی میرے ساتھ رہیے گا. میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، متی 15واں باب اس کی 18ویں آیت. خدا کے مقدس کلام میں یوں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، لیکن جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی انسان کو ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ برے ارادے منہ سے نکلتے ہیں، یعنی خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، کفر گوئیاں. یہی باتیں ہیں جو انسان کو ناپاک کرتی ہیں، مگر بغیر ہاتھ دھو کر کھانا کھانا انسان کو ناپاک نہیں کرتا. تو آپ دیکھیں کس طرح سے خدا کا کلام بڑے واضح الفاظ میں، خدا یسوع مسیح، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے اور یسوع مسیح کہہ رہا ہے. اسی طرح اگر آپ جی یعقوب پہلا باب اس کی 13ویں آیت سے لے کے 15ویں آیت تک، جب کوئی آزمایا جائے تو نہ کہے کہ میں خدا کی طرف سے آزمایا جاتا ہوں، کیونکہ خدا بدی سے نہ آپ آزمایا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو آزماتا ہے، بلکہ ہر شخص اپنی ہی شہوت سے کھینچا اور لبھایا جا کر آزمائش میں پڑ جاتا ہے. پس شہوت جب حاملہ ہوتی ہے تو گناہ جنتی ہے. نوٹ کیجئے گا، صاف لکھا ہوا ہے، جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیں بڑا واضح طور پر نیا عہد نامہ بھی اسی سوچ کو سامنے رکھ رہا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ لکھنے والے یہودی تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بات پیدائش میں موسیٰ سے خدا نے تحریر کروائی، آگے جا کے یعقوب اس کو بدل دے. سوچ وہی ہے، نفس امارہ، ایول انکلینیشن، وہ آزاد مرضی ہے جو اس سارے کام کو کروا رہی ہے. چونکہ انسان کو آزاد مرضی دی ہے، انسان خود اپنے بارے میں اچھائی اور برائی جان سکتا ہے. اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس راستے پر چلے. خدا نے اس کو کوئی روبوٹ نہیں بنایا. فرشتوں کے پاس یہ آزاد مرضی نہیں ہے. جی پیدائش 4 باب اور اس کی 7ویں آیت کیا لکھا ہے؟ خدا قائن سے کہہ رہا ہے اگر تو بھلا کرے تو کیا بھلا نہ پائے گا، اور اگر تو بدی کرے تو کیا گناہ تیرے دروازے پر موجود نہ ہوگا.
یہ دیکھیں خدا خود کہہ رہا ہے. آپ یہ میں نے آپ کے سامنے یہ تو حوالہ جات آپ کے سامنے میں نے پڑھے ہیں, اس کے اندر خدا خود کہہ رہا ہے کہ یہ ایول انکلینیشن, ایول تھاٹس, نفس امارہ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو گناہ کی دلدل میں خود پھنساتا ہے. چوتھا نقطہ ہے جی, خاموشی میں موجود خدا. سوال ایک جو تھوڑا سا پیدا ہو رہا تھا, میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. خدا نے شیطان کو کیوں آنے دیا جب خدا جانتا ہے؟ یہ سوال میں شروع میں بھی, اگر آپ نوٹ کریں تو اس ویڈیو کے شروع میں بھی میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا, اور اب ہم اس کا جواب ڈھونڈیں گے. خدا نے شیطان کو کیوں آنے دیا جب خدا کو پتا تھا کہ مستقبل میں ہوا یہ گناہ کر دے گی, جس کو ہم گناہ کہہ رہے ہیں. یہودی عقیدے کے مطابق یہ گناہ بھی نہیں ہے, یہ ایک معمولی سی سزا تھی, ایک معمولی سی سٹیپ ڈاؤن. اگر میں انگلش میں کہوں تو جیسے ہم سیڑھی پہ قدم بڑھاتے ہیں اور اوپر چڑھتے ہیں تو ہم ایک قدم نیچے آ جاتے ہیں. یہودی عقیدے کے مطابق یہ بیسیکلی ایک سٹیپ ڈاؤن تھا جو ہوا نے لیا. جب خداوند یہ جانتا تھا کہ یہ ایک قدم نیچے آ گئی ہے تو خدا نے اس کو آنے کیوں دیا؟ اس کو تو اوپر بڑھنا تھا نا, اوپر چلنا تھا. اگر آنے بھی دیا تو اس وقت آدم اور حوا کو کیوں نہ روکا جب وہ نافرمانی کر رہے تھے؟ تو جی بیسیکلی اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو چھپا لیا یا وہ خاموش ہو گیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو خاموش کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا کو پتہ نہیں تھا یا خدا دیکھ نہیں رہا تھا, خدا کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. خدا سب جانتا تھا, لیکن وقتی طور پر اس نے خاموشی اختیار کی, اپنے آپ کو چھپا لیا. یہودی صوفیانہ سوچ کے مطابق خدا نے اپنی موجودگی کو پیچھے ہٹا لیا تاکہ انسان اپنی آزاد مرضی کا استعمال کرے. میں نے آپ سے پھر کہا, چونکہ انسان کو آزاد مرضی دی گئی تھی اسی لیے خدا بیچ میں نہیں پڑا, خدا خاموش ہو گیا, یا یوں کہہ لیجئے کہ خدا نے اپنے آپ کو چھپا لیا, خدا نے اپنے آپ کو چھپا لیا. خدا نے باغ عدن میں سانپ کو اس لیے آنے دیا جی تاکہ انسان خود چنے, خود سمجھے اور خود خدا کی طرف بڑھے, نہ کہ کوئی زبردستی ہو. کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ جس انسان کو اس نے اتنی محبت, اتنے پیار سے اپنے ہاتھ سے خلق کیا ہے, وہ انسان کوئی روبوٹ ہو, وہ فرشتہ نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا کہ فرشتوں کے اندر آزاد مرضی نہیں ہے, لیکن خدا نے انسان سے اتنی محبت کی, اتنا پیار کیا کہ خدا نے اپنے بنائے ہوئے انسان کو, اپنے ہاتھوں سے تشکیل دیے گئے انسان کو آزاد مرضی دی تاکہ وہ انسان خود چنے, خود سمجھے اور خود خدا کی طرف بڑھے. خدا نے انسان کو آزاد مرضی دی, فرشتوں کو اور کسی اور مخلوق کو یہ آزاد مرضی نہیں دی. امید کرتا ہوں کہ آپ کافی حد تک اس مضمون کو سمجھ چکے ہیں. ہمارا سوال یہ تھا کہ خدا نے کیوں باغ عدن میں سانپ کو آنے دیا, تو میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا چکا ہوں 4 نکات کے ذریعے کہ خدا نے کیوں آنے دیا. خدا چاہتا تھا کہ انسان اپنی مرضی سے, اپنے چناؤ سے سمجھ کر خدا کی طرف آئے. دراصل سانپ انسانیت کی کہانی کا آغاز تھا جی, نہ کہ انجام. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ سانپ کا آنا برا تھا یا ضروری تھا. 2 سوال کرتا ہوں آخر میں, سانپ کا آنا برا تھا یا ضروری تھا؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. عدن میں سانپ کو رکھنا آزمائش نہیں بلکہ ایک دعوت تھی. دعوت انتخاب کی, سوچنے کی, گہرائی کی اور تخلیق میں شرکت کی. خدا نے سانپ کو عدن میں اس لیے آنے دیا تاکہ انسان صرف نیکی کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ اسے خود اپنی آزاد مرضی کے ساتھ منتخب کرے. امید کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ جو میں نے نکات رکھے ہیں یہ بڑے واضح اور کلیئر ہیں. اگر کچھ رہ گیا ہوگا تو ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا. باقی ایک دفعہ آخر میں سم اپ کر دوں اور ایک کلیئرٹی سے آپ کو ایک پکچر دکھا دوں کہ آج ہم نے اس مضمون سے سیکھا کیا ہے. نمبر 1, عدن میں سانپ کا ہونا خدا کے پلان کا حصہ تھا تاکہ انسان خود اپنی اخلاقی انتخاب کا چناؤ کرے, اس کو موقع ملے اور وہ خود اس میں شامل ہو. نمبر 2, انسان کا عدن سے نکلنا ایک طرح کی گریجویشن تھی تاکہ انسان اب خود آزادی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ دنیا میں داخل ہو. نمبر 3, سانپ ترقی کی ضرورت ہے نہ کہ صرف گناہ کا ذریعہ. صاف کہتا ہوں, سانپ
ترقی کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف گناہ کا ذریعہ۔ ہر انسان میں روشنی بھی ہوتی ہے اور ہر انسان میں سایہ بھی ہوتا ہے۔ ایک طرف اجلی سائیڈ ہوتی ہے اور ایک طرف ڈارک سائیڈ ہوتی ہے۔ نمبر 4، شیطان کی موجودگی آزادی کی علامت ہے۔ خدا انسان کو روبوٹ نہیں بنانا چاہتا تھا، بلکہ اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اسٹڈی، آج کی یہ محفل آپ کے لیے ضرور باعث برکت ہوگی۔ گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ۔